الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیر و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع فیضان اعتکاف ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ یعنی روزوں کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے۔ تو پیارے دوستو، اعتکاف کرنا سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری وفات عطا فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی رہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار تو ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا چاہیے، یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اعتکاف کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ اس میں شب قدر کو حاصل کیا جائے، اور راجح یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں اور کبھی 23ویں، کبھی 25ویں اور کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں شب۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف ترغیب دلائی گئی، کیونکہ معتکف 10واں دن مسجد میں گزارتا ہے، اور ان 10 دنوں میں کوئی سی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور یوں وہ شب قدر مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نکتہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اللولاک سیاح الافلاک نے خاک پر سجدہ ادا فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش و نصیب ذرات سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نورانی پیشانی سے چمک گئے تھے۔ پیارے دوستو، اعتکاف سے ریلیٹڈ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے رمضان المبارک میں آخری 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے وہ حج اور عمرے کیے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اعتکاف کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لفظی معنی، اعتکاف کے لغوی معنی ہیں ایک جگہ جمع رہنا، مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفلی۔ اعتکاف واجب، اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا اللہ عز و جل کے لیے میں فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرط ہے، صرف دل میں کہہ دینا کہ میں منت کی نیت کرتا ہوں، اور ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ نمبر 2، اعتکاف سنت۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب ترک کریں تو سب
سے مطالبہ ہوگا اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری اس ذمہ۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کے سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ اعتکاف کی نیت اس طرح سے کی جائے: میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کرتا ہوں۔ دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ نمبر 3، اعتکاف نفل۔ نظر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی یہی الفاظ کہہ لینا بہتر۔ مادری زبان میں بھی نیت ہو سکتی ہے مگر عربی زبان میں کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اعتکاف کی نیت اس طرح کی جائے: نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔